السلام علیکم۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے گلے کے اندر یا ان کی سانس کی نالیوں کے اندر ریشہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم آج بات کریں گے 5 ایسی غذاؤں کے بارے میں جو ہم روٹین میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور وہ زندگی میں ہر انسان کی کبھی نہ کبھی پسندیدہ ترین غذا رہی ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیوں ریشہ پیدا کرتی ہیں، بلغم پیدا کرتی ہیں، فلیم پیدا کرتی ہیں اور ان کے متبادل ہم کیا لے سکتے ہیں۔ ان میں جو پہلے نمبر پہ چیز بیان کی جاتی ہے وہ دہی ہے۔ دہی ایک ایسی چیز ہے جو نارمل انسانوں کے اندر، جن کو استھما کا مسئلہ نہیں ہے، رینائٹس کا مسئلہ نہیں ہے، جن کا ناک نہیں بہتا، کوئی ان کو نزلہ زکام نہیں ہے، ان میں دہی بہت زبردست کام کرتی ہے۔ یہ ہماری آنتوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ لیکن جو تندرست لوگ ہیں اور جن کو استھما کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کو دہی سے کوئی ٹھنڈ نہیں لگتی، چھاتی کا مسئلہ نہیں ہوتا، ویز نہیں آتی، ان کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی دہی کھٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اس میں سائنس یہی ہے کہ اس کے اندر اتنے ہی زیادہ بیکٹیریا ہوں گے۔ جو دہی کے اندر کھٹاس آتی ہے وہ بیکٹیریا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جتنے پرو بایوٹک زیادہ ہوں گے، فائدہ مند بیکٹیریا ہماری جی آئی ٹی کے اندر ہوں گے، اتنا ہی ہمارے گٹ کی ہیلتھ بہترین ہوگی۔ تو استھما والے مریضوں کو، جن کو الرجی کا، سانس کا مسئلہ ہے، ان کو دہی کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جس چیز کا تذکرہ بنتا ہے وہ بنانا، کیلا۔ بہت سے لوگ کھاتے ہیں، سستا ملتا ہے، پاکستان میں اویلیبل ہے، انڈیا میں اویلیبل ہے۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں کو الرجی کرتا ہے کیونکہ یہ ہسٹامین کے لیول کو بڑھا دیتا ہے، ٹریگر کرتا ہے، تو یہ بھی منع کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جم کرتے ہیں، ان کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے، یہ ہمیں دو چیزیں مہیا کرتا ہے۔ ایک تو اس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہمیں پوٹاشیم دیتا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی یہ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پوٹاشیم ہوتا ہے، اور پوٹاشیم ہماری بلڈ ویسلز کو ریلیکس رکھتا ہے اور ہارٹ کی صحت کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کسی حد تک نارمل رہتا ہے۔ جم کرنے والے لوگ بھی اپنی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کیلے کھاتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ کیلے کھانا ہی چاہتے ہیں جن کی چھاتی خراب ہے، جن کو الرجی کا مسئلہ ہے، تو وہ اس میں کالی مرچ ملا کے یا کالی مرچ کے ساتھ یا اس کے بعد یا پہلے کالی مرچ کا استعمال کر کے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ تب یہ ہے کہ ان کے مدافعتی نظام کا وہ والا امیون ری ایکشن نہیں آئے گا۔ جو تیسری آئٹم ہے خوراک کی، اس میں بریڈ ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، خاص طور پہ ایلیٹ کلاس کے اندر، مڈل کلاس کے اندر، وہ اپنا ناشتہ بریڈ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بریڈ بھی بہت سارے لوگوں کو مسئلے کا باعث بنتی ہے کیونکہ یہ سٹور کی گئی ہوتی ہے۔ اس کو پریزرو کرنے کے لیے، بنانے کے لیے بہت سارے فلیورز کا یوز کیا جاتا ہے، پریزرویٹوز کا یوز کیا جاتا ہے، جو اس کی اصل بناوٹ کو، اس کے ذائقے کو اور اس کی صحیح شیپ کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ان فلیور سے، انگریڈینٹ سے الرجک ہوتے ہیں۔ جب ان کے جسم کے اندر یہ والی چیزیں جاتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے، بلغم پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات میں تھوڑی سی کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ بلغم کیوں پیدا ہوتی ہے۔ اب جب بات ہم کر رہے ہیں کہ الرجی ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں مدافعتی نظام کی، امیون ری ایکشن کی، دراصل جب ہمارا جسم امیون ری ایکشن دیتا ہے اور خاص طور پہ وہ متعلقہ ہے پیٹ سے، یعنی ہماری خوراک کی نالی سے، ہمارے اسٹامک سے، ہماری آنتوں سے، تو اس کا ری ایکشن جو نیچرلی آتا ہے، امیون ری ایکشن آتا ہے، وہ میوکس کی پروڈکشن کی شکل میں آتا ہے، یعنی بلغم کا زیادہ پیدا ہونا۔ تو جو ہمیں بلغم سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ گلے میں ہوتی ہے، اور پھر جب ایک دفعہ پیٹ کے اندر یہ والا ری ایکشن آتا ہے تو یہ ری ایکشن پورے جسم کے اندر محسوس کیا جاتا ہے۔ تو جو دوسری بڑی جگہ ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ سانس کی نالیاں ہیں، وہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ ہسٹامین کا لیول جب بڑھتا ہے تو ان کے اندر آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، اور ان ایسٹمیٹک لوگوں کو سانس کا پرابلم بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ کو اپنے بریڈ والی جو روٹین ہے اس کو سمپل روٹی کے ساتھ تبدیل کرنا چاہیے، اور جو چوکر کے آٹے والی روٹی ہے، یعنی کم چھنا ہوا آٹا، وہ سب سے بہترین روٹی ہے۔ چوتھے نمبر کے اوپر ایک بہت بڑی ریزن ہمارے آج کل جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کا ہونا ہے کہ ہم رات گئے اسپائسی چیزیں کھاتے ہیں۔ جب کھاتے ہیں تو بہت سارا کھاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے اسفنکٹرز ہوتے ہیں، ہماری جو خوراک کی نالی ہوتی ہے اس کے نیچے بھی ایک اسفنکٹر ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر اسفنکٹر ہوتا ہے۔ نیچے والا اسفنکٹر زیادہ تگڑا ہوتا ہے، وہ ٹائٹ ہوتا ہے، لیکن جب ہم بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اس میں گیسز پیدا ہوتی ہیں، یا ان لوگوں کو بدہضمی کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ والا جو اسفنکٹر ہوتا ہے جو ہمارے اسٹامک اور خوراک کی نالی کے درمیان ہوتا ہے، یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں یا رات گئے کھانا کھاتے ہیں تو گرڈ کے سمٹم آتے ہیں، یعنی ہمیں خوراک کی نالی کے پیچھے جلن ہوتی ہے، بعض اوقات ڈکار آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ڈکار منہ تک آتے ہیں۔ تو یہ رات میں بھی مسئلہ ہوتا ہے جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جب ڈکار اوپر تک آتے ہیں تو ہمارے گلے کے ساتھ ہی سانس کی نالی پڑی ہوتی ہے، یہ دونوں ویلو بالکل پاس پاس ہوتے ہیں۔ تو جب خوراک کے ذرات، گیسز یہاں آتی ہیں تو مدافعتی نظام یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ کہیں باہر سے کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی بیکٹیریا آ گئے ہیں، کوئی فورن باڈی آ گئی ہے، تو پھر جسم اس کے خلاف مدافعتی ری ایکشن دیتا ہے، ایک امیون ری ایکشن آتا ہے جس میں ہسٹامین خارج ہوتی ہے۔
ایسے لوگوں کو جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں، جن کو گرڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ان کو جلن تیزابیت ہوتی ہے، کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں، ان کا اسفنکٹر کمزور ہوتا ہے، ان لوگوں میں بھی یہ ایستمیٹک پرابلم بڑھ جاتی ہیں، نزلہ زکام بڑھ جاتا ہے، میوکس کا پیدا ہونا، فلیم کا پیدا ہونا، بلغم کا پیدا ہونا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 4 غذائیں آپ نے اپنی زندگی سے بہت کم کرنی ہیں اگر آپ کو بلغم پیدا ہونے کا مسئلہ ہے، اور آپ کو یہ بار بار اپنے گلے کو صاف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی محفل کے اندر، کسی بس کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ میں 4 لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے اگر آپ اپنے گلے کو صاف کرتے ہیں، کھنگارتے ہیں، تو یہ بہت ہی اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ساتھ بیٹھنے والے اس چیز کو بہت زیادہ پرسنل لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پرابلم ہے تو یہ 4 چیزیں آپ اپنی زندگی میں کم کر دیجئے۔ اور جو لاسٹ چیز ہے جس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، جو سب کی مرغوب ترین غذا ہے، وہ رائس، چاول۔ بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ چاول ہمارے ہر عام اور خاص تہوار کے اوپر بنائے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان سے بھی الرجک ہوتے ہیں۔ اس کی تاثیر بھی دہی کی طرح ہوتی ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے اندر امیون ری ایکشن کو جنم دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو سمٹم ہوتے ہیں، یعنی اسٹمیٹک ہے، بلغم کا پیدا ہونا ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی رفتار اور مقدار بڑھ جاتی ہے، تو ان لوگوں کو پرابلمز آتے ہیں، ان کو چھاتی کا مسئلہ آتا ہے، ان کو گلے میں بلغم کا پیدا ہونا زیادہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کے پیٹ کے اندر بھی بلغم کا پیدا ہونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری ریزن چاول کے کھانے کے بعد یہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ وائٹ رائس جو ہوتے ہیں یہ بہت جلدی ہضم ہوتے ہیں، تو یہ گیسز پیدا کرتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد جب گیسز پیدا ہوتی ہیں تو ان کے اگینسٹ بھی ایک مدافعتی نظام حرکت میں آتا ہے، تو اس میں بھی بعض لوگوں میں فلیم یعنی بلغم پیدا ہوتی ہے۔ تو کام کرنے کے 2 ہیں، ایک تو آپ نے کالی مرچ استعمال کرنی ہے، دوسرا آپ نے جنجر یعنی ادرک استعمال کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں کسی نہ کسی سٹیج میں، کسی نہ کسی طریقے میں آپ اپنی خوراک میں لے کے آئیے، 3 سے 6 مہینے ان کو مسلسل استعمال کیجئے، آپ کا مدافعتی نظام بہتر ہو جائے گا، اس میں جو ری ایکشن آ رہا ہے، جو ہسٹامین کا لیول بڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، نزلہ زکام ہو رہا ہے، گلے کے مسائل ہو رہے ہیں، بلغم پیدا ہو رہی ہے، سانس کے مسائل ہو رہے ہیں، وہ سارے بہت حد تک کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔